حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر تم یہ خلافت سنبھالو مگر یہ بات یاد رکھو کہ تم سے سب خوش نہیں رہیں گے، سب خوش نہیں رہیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت بکر صدیق نے۔ کس سے کہا؟ جی ہاں، جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا لوکان آبادی نبی لکان عمر۔ تو نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حق کے بارے میں نرم پڑ جاوے۔ عبداللہ زبیر سے مطالبہ کیا گیا، کیا کیا گیا؟ مطالبہ کہ آپ یہ چھوڑیں ذمہ داری، کہ نہیں دیکھو سنو، تو یہ فرمایا وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينُ لِضِرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرِ۔ اسے کہتے ہیں ذمہ داری کو سنبھالنا، ذمہ داری کو سنبھالنا۔ وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينُ لِضِرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرِ، کہ میں حق کے بارے میں نرم نہیں پڑوں گا اگر مجھ سے حق کے خلاف مطالبہ کیا گیا، اگر مجھ سے حق کے خلاف مطالبہ کیا گیا تو میں ہرگز نرم نہیں پڑوں گا، یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے۔ تو لوگوں کو یہاں آ کر یہ تمیز نہیں رہتی کہ یہ عہدے کا حق ہے یا یہ دین کی ذمہ داری کا حق ہے، یہ مجھے سمجھانا ہے۔ ورنہ وہ صحابہ اتنے صاف دل کے تھے کہ وہ بادشاہت کے لیے لڑنے والے نہیں تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ اتہام ہے کہ بادشاہت کے لڑکے نہیں، بادشاہت کے لیے نہیں، بادشاہت کے لیے نہیں، کیونکہ جو ملک و مال کے طالب نہ ہوں وہ بادشاہت کے لیے کیا لڑیں گے؟ تو یہاں آ کر لوگ کام کرنے والوں کو متہم کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے عہدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ عمارت حق نہیں ہے، کام حق ہے۔ میری بات کی طرف توجہ چاہیے بہت۔ ہاں، ذمہ داری کام کی وجہ سے ہے، ذمہ داری کی وجہ سے کام نہیں ہے، کام کی وجہ سے ذمہ داری ہے، یہ فرق ہے۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح چلو کہ سب خوش ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سفیان ثوری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کے بارے میں تم یہ دیکھو کہ اس سے سب خوش ہیں اور سب اس طرح متفق ہیں تو سمجھ لو کہ یہ مداہن ہے۔ کیا ہے؟ یہ مداہن ہے، یہ سب خوش ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے، میں نے یہ پوری بات جو عرض کی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ رحمت کا کیا مطلب ہے۔ کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، اللہ کے دین کے بارے میں عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے۔ اور ایک عورت کے لیے، اس کے بچوں کو غذا پہنچانے کے لیے عمر سے بہتر آدمی اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری اور غلے کی بوری لے کر جانے والا عمر سے پہلے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے بات کہ کہاں نرمی کہاں سختی۔ حضرت خود سمجھتے ہیں کہ میں کبھی بالائی سے اور مکھن سے زیادہ نرم ہو جاتا ہوں اور کبھی مجھے پتھر سے زیادہ سخت ہونا پڑتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں معاملہ اللہ کا آ گیا ہے یعنی اس میں کسی کی نہیں سنوں گا، کسی کی نہیں سنوں گا۔ تو نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جائے کہ آپ کام میں یہ کام چھوڑ دیں، کام میں یہ چیز چھوڑ دیں، اس سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، اس سے اختلاف کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں تاکہ مصالحت ہو جائے، کہ نہیں، مصالحت سیرت کے خلاف نہیں ہوتی، مصالحت سیرت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، مصالحت کا سوال آتا ہے ملک و مال میں، مصالحت کا سوال آتا ہے ملک و مال میں۔ صحیح اور غلط میں مصالحت کی کہیں مثال نہیں ہے، کہیں مثال نہیں ہے کہ غلط مصالحت کر لو، یہ نہیں۔ دکان پر لڑائی ہے، گھر پہ لڑائی ہے، زمین پہ لڑائی ہے، ملک پہ لڑائی ہے، کر لو مصالحت، بہت آسان ہے۔ ایک آدمی ہمارا اپنا حق چھوڑ دے اور بات ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں مصالحت کرو، کیا کرو؟ مصالحت کرو کہ یہ کام چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت کو چھڑوانے کے لیے آپ پر ہر چیز پیش کی گئی، آپ کو مالدار بنا دیں، آپ کو سردار بنا لیں، آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں، آپ کی جسم سے شادی کر دیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ بہت حالت خراب ہوئے، بہت حالت خراب ہوئے۔ حالت بہت خراب ہوئے۔
تاکہ یہ اپنی دعوت میں نیچے اتریں. تہمتیں بھی لگاؤ تاکہ یہ متہم ہو کر کام کے قابل نہ رہیں. یہ بھی